نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو جان لیجیے آج جامع مسجد الہلال میں اس عظیم و شان حرمت رسول جلسہ دستار فضیلت کے اس عظیم و شان محفل کے اہتمام و انعقاد کے توسط سے ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں، کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر پشاور کی چھاتی تک ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے غلام نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، خدا خدا ہے نبی، میرا ساتھ دیجیے گا، غلط آواز سے کہیے گا، خدا خدا ہے نبی نبی ہے، ہم خدا کو نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا کے برابر لا کر کھڑا نہیں کرتے، بلکہ سنی کا یہ عقیدہ سماعت فرما لیجیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خدا خدا ہے نبی وہ رب ہے یہ رسول ہے، کہہ دینا سبحان اللہ۔ بھائیو جملے دے رہا ہوں بڑی محبت والے، جملہ کیچ کیجئے گا اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا تاکہ مجھے بھی ذوق آئے۔ خدا خدا ہے نبی وہ رب ہے یہ رسول ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ طالب ہے یہ مطلوب ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے، وہ شان دینے والا ہے یہ شان لینے والا ہے، وہ کالی کملی دینے والا ہے یہ اسی چادر میں ہم گناہگاروں کو چھپانے والا ہے، وہ چاند بنانے والا ہے یہ اسی کی طاقت سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہے، وہ سورج غروب کرنے والا ہے یہ مولا علی کی دعا پہ سورج کو واپس لانے والا ہے، وہ براق بھیجنے والا ہے یہ نوری سواری پہ سوار ہونے والا ہے، وہ امت بنانے والا ہے، وہ خلقت بنانے والا ہے یہ امت بخشوانے والا ہے، وہ خلقت ہم سنی کیا مانتے ہیں؟ نبی کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا چاند لیکن ٹکڑے دو مصطفیٰ سے کروایا، سورج غروب اللہ نے کیا، علی نے کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں شیر خدا کے، ادھر سورج جا رہا ہے شیر خدا رو رہا ہے، میں محبت والے جملے دے رہا ہوں کیچ کیجئے، سورج جا رہا ہے شیر خدا رو رہا ہے، آنسو کا قطرہ چہرہ مصطفیٰ پہ گرا، نگاہ نبوت کھلی، علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، علی کیا چاہتے ہو؟ ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی؟ بھائی یہ وہ جملے ہیں جس میں ہر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، ہر کوئی نہیں کہے گا، صرف محبت والا کہے گا سبحان اللہ۔ علی کیا چاہتے ہو؟ ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل کہہ رہا تھا پکار پکار کے، یا رسول اللہ خدمت میں آپ کی اور نماز قضا پڑھوں، خدمت میں آپ کی اور نماز قضا ہو، کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ادا ہو، دستے مصطفیٰ اٹھے، عرض کی باری تعالیٰ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اتباع میں تھا، جملہ آسان کر دیتا، باری تعالیٰ علی علی کہتے علی، بلند آواز سے کہتے جو علی کا ماننے والا ہاتھ کو اٹھا کر کہتے علی علی، باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے نبی کی خدمت کر رہا تھا، تیری اور تیرے نبی کی خدمت کر رہا تھا، سورج چلا گیا، سورج چلا گیا، باری تعالیٰ نماز علی نے پڑھنی ہے ادا، سورج چلا گیا ہے، رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آیا حضور کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا محبوب
سوچتے کیا ہو، سوچتے کیا ہو، تو اشارہ کر سورج پلٹانا ہمارا کام۔ اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سورج کو واپس لانا میرا کام ہے۔ ہم نبی کو یہ مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ہم نبی کو تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا کی۔ اب بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں، میرے استاذ محترم تشریف فرما ہے، توجہ چاہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث فرماتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز عرض کرتی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، ایک روز عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی، ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی جیسے ہم پر فرض ہے، لیکن پہلی امتیں نماز اس طرح پڑھتی کہ انہوں نے نماز پڑھنا ہوتی تو کیا کرتی، ان کا جو نبی ہوتا وہ لکیر لگاتا، کیا لگاتا، نشان لگاتا، جس جگہ پر نبی لکیر لگاتا، لکڑی سے نشان لگاتا، وہ جگہ مسجد بنتی، کیا بنتی؟ اب بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا بھائیوں کی، علماء تشریف لائے، خوش آمدید، توجہ میری جانب رکھیے گا، بڑی لطیف حدیث مبارکہ، بڑی لطیف اور پسند آئے، اگر دل کو لگے جا کر یہ آج کی اس مبارک محفل کا تحفہ دے رہا ہوں آپ بھائیوں، تو ہوتا کیا، پہلی امتوں نے نماز پڑھنا ہوتی تو جس جگہ پر نبی نے نشان لگایا ہوتا لوگ وہیں پر آ کر نماز ادا کرتے، سجدہ کرتے، اللہ قبول کرتا، صرف اسی جگہ سجدہ ادا ہوتا، نماز ادا ہوتی کہ جہاں نبی نے نشان لگایا ہوتا، لکیر لگائی ہوتی۔ اگر کوئی امتی سفر میں ہوتا تو کیا کرتا، نمازیں گنتا، 1 2 4 8 10، سفر سے واپس آئے گا تو پھر اسی جگہ پر آ کر سجدہ کرتا کہ جہاں نبی نے نشان لگا کر مسجد بنائی ہوتی، اور کہیں بھی نماز ادا نہیں ہوتی، سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ دنیا میں تشریف لائے، اب میں پڑھنے لگا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، آپ دنیا میں تشریف لائے، مسجد میں ہو تو سجدہ کریں، مسجد میں ہو سجدہ کریں، بازار میں ہو سجدہ کریں، یونیورسٹی میں ہو سجدہ کریں، اسکول میں ہو سجدہ کریں، کالج میں ہو سجدہ کریں، صحرا میں ہو سجدہ کریں، آسمان پر جہاز میں ہو سجدہ کریں، دریا میں کشتی میں ہو سجدہ کریں، اللہ قبول کرتا۔ یا رسول اللہ آپ دنیا میں آئے، آپ تشریف لائے، ساری زمین مسجد ہو گئی، یہ فرق کیوں؟ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ سنو، پہلی امتوں پر نماز فرض تھی جیسے تم پر نماز فرض، پہلی امتیں نماز پڑھنا ہوتی، سجدہ کرنا ہوتا تو اسی جگہ پر آتی جہاں نبی نے نشان لگایا ہوتا، وہیں پر وہی جگہ مسجد ہوتی، وہیں پر نماز ادا ہوتی، وہیں پر سجدہ ہوتا۔ لیکن میرے صحابہ سنو کہ جب میں نے پردہ تاریکی کو چاک کیا اور مادہ شکم سے اس دنیا میں آیا اور زمین مکہ میں آ کر اپنی جبین نبوت زمین مکہ پہ رکھ کر میں نے رب کائنات سے عرض کی، میرے اللہ میری امت کو بخش دے، تو رب کائنات نے فرمایا، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اب یہ ساری زمین مسجد بن گئی کیونکہ ماتھا میرے محمد کا لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ساری زمین مسجد بن گئی کیونکہ ماتھا مصطفیٰ کا لگ گیا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو میں یہ جملہ کہوں گا بچے نہیں آپ
پڑھو نا جواب دے گا. تو مسجد بنی کس کا صدقہ؟ بلند آواز سے کہہ دیں مسجد کس کا صدقہ بنی؟ سب مل کر کہنا. اس لیے کہ جو میں اگلے جملے کہنے لگا ہوں وہ بڑے تاریخی ہیں. آپ حضرات کو یاد رہے گا مسجد بنی نبی کا صدقہ. مسجد بنی مسجد بنی جب مسجد اور جو مسجد بنی نبی کا صدقہ تو اس مسجد کے محراب و منبر پہ وہی امام اچھا لگتا ہے کہ جو نبی کی تعریف کرنے والا ہو. لگتا ہے بات نہیں سمجھے؟ اس مسجد کے محراب و منبر پہ وہی امام اچھا لگتا ہے جو نبی کا میلاد پڑھنے والا، جو نبی کی تعریف کرنے والا، نبی کے گن گانے والا، نبی کے گیت گانے والا. تو مسجد بنی نبی کا صدقہ. تو مسجد نے جھوم کے کہا میں کیوں نہ خوشی مناؤں مجھے مینارہ مل گیا. سب کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ. مسجد نے جھوم کے کہا میں کیوں نہ خوشی کروں مجھے مینارہ مل گیا. بیواؤں نے کہا ہمیں سہارا مل گیا. یتیموں نے کہا ہمیں آسرا مل گیا. غلاموں نے کہا ہمیں آقا مل گیا. حلیمہ نے گود میں لے کر کہا مجھے میرا راج دلارا مل گیا. آمینہ نے فرمایا مجھے میری آنکھوں کا تارا مل گیا. عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا. بھٹکنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کا ستارہ مل گیا. خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مکان مل گیا. ساقیوں نے کہا ہمیں چاند مل گیا. ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا. اور نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا. شراب عشق احمد میں عجب الکیف مستی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. حرمت رسول ہے نا. وہ جب بدبخت نہیں بیٹھے فرانس میں انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا اللہ پاک ان کو غارت فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیں. وہ رچرڈ پیڈلی نام ہے اس کا. گرج کر کہہ دیں آمین. اللہ پاک اس کا ستیہ ناز کرے. وہ کیا کہتا ہے میں یہ خاکے بنا کے بڑا کام کر رہا ہوں. شاعر کیا کہہ رہا ہے شراب عشق احمد میں عجب پرکیف مستی. کہہ دے سبحان اللہ. شراب عشق احمد میں عجب پرکیف مستی ہے. جان دے کر بھی گر دو گھونٹ ملے تو سستی. جان دے کر بھی اگر دو گھونٹ ملے تو سستی ہے. اب سن لیجیے اس بدبخت نے کہا یہ کس کی اولاد ہے؟ رچرڈ پیڈلی. یہ فرانس والے یہ امریکہ والے جو نبی کا گستاخ ہے وہ ابو جہل کی اولاد ہے. بھئی بچے نہ کہیں کس کی اولاد ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں جو نبی کا گستاخ ہے وہ ابو لہب کی اولاد ہے. بلند آواز سے کہہ دینا ہے کہ نہیں ہے نا. اور جو نبی کا غلام ہے وہ بلال حبشی کی اولاد ہے. میں پھر کہوں گا جو نبی کا گستاخ ہے ابو جہل کی اولاد ہے. جو نبی کے نعرے لگاتا ہے وہ بلال حبشی کی اولاد ہے. وہ کس کی اولاد ہے؟ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. عمر کی اولاد ہے. عثمان کی اولاد ہے. علی کی اولاد ہے. حسن حسین کی اولاد ہے. جو نبی کی تعریف کرتا جو نبی کی تعریف کرتا. اب بڑی پیاری بات کرنے لگا. جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا. کہاں سے ملتا ہے؟ بھئی سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ جسے جو ملتا ہے جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا جسے جو ملتا ہے نبی کے در سے ملتا. اب ابو لہب تھا. اب سن لیجیے ابو لہب تھا بڑا سرمایہ دار تھا. بڑا پیسے والا تھا. بڑا دانشور تھا. پوری مکہ کی جو تجارت کی اہم فیصلے تھے وہ ابو لہب کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتے. لیکن ہوا کیا نبی کا گستاخ ہوا لعنتی ہو گئے. ہوا کہ نہیں؟ نبی کا گستاخ ہوا لعنتی ہو گئے. ابو جہل تھا. ابو جہل بڑا حکیم الامت تھا. دانشور تھا.
نبی کا غلام نہیں بنا، کیا ہوا؟ بلند آواز سے کہہ دینا لعنتی ہو گیا۔ وہ لوگ، میں یہ بات اکثر جگہوں پر کہا کرتا ہوں، وہ لوگ کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں بم بلاسٹ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں اسکولوں کالجز پر حملہ کرتے ہیں، سنیں وہ لوگ کلمے والے نہیں ہیں، وہ ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی صدیق نہیں ہو جاتا۔ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مزاروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں حملے کرتے ہیں۔ سن لیجئے، وہ صدیق کے غلام نہیں، وہ ابو جہل کے غلام ہیں، وہ ابو لہب کی اولاد ہے۔ یہ فراس کا ریچرڈ بیڈلی اور وہی یہ لوگ، یہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھئی ڈرتے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ ڈرتے تو نہیں ہے؟ پھر گرج کر کہہ دیجئے نا ہاں۔ یہ جو کلمہ پڑھ کر امام بارگاہوں میں دھماکے کر رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں، ان پر خدا کی لعنت۔ بھئی ڈرتے تو نہیں ہے؟ وہ فرانس کا جو ریچرڈ بیڈلی ہے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ جو کلمہ پڑھ کے پشاور کے اسکول میں حملہ کرے اس پر بھی خدا کی۔ اب پتہ چلا نا سنی جواب دے رہے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے۔ بیٹا خاموشی سے بیٹھ جائیں، آخری جملے کہہ رہا بڑی توجہ کے ساتھ۔ ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے، ہم مسلکی جنگیں نہیں کرتے، ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم بندوقوں والے نہیں، درود و سلام والے ہیں۔ جو مانتا ہے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم ولی کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے چراغ جلائے، اللہ نے اپنے چراغ جلائے۔ کوئی چراغ اجمیر میں جلایا، کوئی چراغ لاہور داتا کی نگری میں جلایا، کوئی چراغ ملتان میں جلایا، کوئی چراغ کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی کا جلایا، کوئی چراغ سندھ میں لال شہباز کلندر کا جلایا، اور سب سے بڑا فانوس بغداد میں شہنشاہ بغداد کا جلایا۔ جو حضور غوث پاک کا ماننے والا ہے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو میں پڑھ رہا تھا، ابو لہب تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ ابو جہل تھا، حکیم الامت تھا، دانشور تھا، بڑا فلسفی تھا، نبی کا غلام نہیں بنا، لعنتی ہو گیا۔ اور ادھر بلال تھا، رنگ کا کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھی، پہننے کو اچھا کپڑا میسر نہ تھا، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہ تھی، پر نبی کا غلام بنا، عرش کے فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ جسے ملتا ہے یہیں سے ملتا ہے، جسے نبی کے در سے نہیں ملا اسے کہیں سے نہیں ملا، جسے نبی کے در سے نہیں ملا اسے کہیں سے نہیں ملا۔ حضور غوث پاک کا ذکر بھی ہو گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف اس مہینے میں منائی جا رہی ہے۔ میرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، صرف 1 منٹ باقی ہے۔ 1 منٹ میں ایک بہت بڑے مخمصے کا علاج کر کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ہم لوگ 11ویں شریف میں مناتے ہیں، حضور غوث پاک کا لنگر کھلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ولیوں کے نعرے لگاتے ہیں، یا غوث الاعظم دستگیر پکارتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ بیٹا
باتیں نہ کریں. لوگ کہتے ہیں حضور غوث پاک کی روایات میں علماء سے سماعت کی ہوگی کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ یہاں بھی ہوں گے اور باہر بھی ہوں گے جو کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے. 40 برس تک کیسے ممکن کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. ایک اور سن لیجیے. 10 برس تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ہمارے محترم قاری محمد اسلم صاحب تشریف لائے. خوش آمدید. مدرسہ انوار القرآن کی روح رواں. 10 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کی پورا قرآن رات کو تلاوت کرتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. بھائی غوث کے ماننے والوں کہہ دو سبحان اللہ. اب سنیں, لوگ کہیں گے کہ بھائی ممکن نہیں. تذکرۃ الاولیاء میں ایک روایت ہے, شاہد المحدث سے 3 برس تک ایک جگہ پر کھڑے ہو کر خضر علیہ السلام کا انتظار کیا, نہ کھایا نہ پیا, پر اللہ نے جو کھلایا وہ کھایا. اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں. لوگوں کو یہ سنائے, کہتے ہیں ممکن نہیں, ممکن نہیں. حضور غوث پاک نے فرمایا میں اپنے مرید کو چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں ہو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. لوگ کہیں گے ممکن نہیں, ممکن نہیں. ابھی آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا عقیدت میں تو آپ لوگ کہہ دیں بیٹا باتیں عقیدت میں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ دیں کہ بھائی نہیں مانتے, لیکن دل میں خلش ہوگی ممکن کیسے ہے. بات جوڑ دیتا ہوں. خواجہ اجمیر کے اتباس الانوار اٹھا کر پڑھے. آپ نے فرمایا کہ میں 20 برس تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر چلا جاتا, پھر فجر میں لوٹ کر آتا. کب آتا؟ اب میں یہ روایت یہ بھی سناؤں گا, آپ تو نہیں کہیں گے, لیکن ہو سکتا ہے باہر کے چبوترے میں بیٹھا کہہ رہا ہو بھائی ممکن نہیں. کہہ رہا ہو کہ نہیں کہہ رہا ہو؟ ممکن نہیں. اس ممکن نہیں کا جواب دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. کیسے ممکن ہے سن لیجیے. اللہ کا گھر ہے ہزاروں میل دور. کہاں ہے؟ ہزاروں میل دور. حج کا مہینہ آتا ہے, حج کا مہینہ آتا ہے, ہزاروں میل دور اللہ کا گھر ہے. لاکھوں روپے لگتے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا. ہزاروں میل کا مسافت طے کرنے کے بعد جا کر اللہ کے گھر کو دیکھتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب 9-10 الہ جاتی ہے, ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں. بیٹا باتیں نہ کریں, خاموش رہنا بیٹا, خاموش. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے, ٹیلی ویژن لگا ہوتا, ہم ریموٹ کا بٹن دباتے ہیں, وہ ہزاروں میل دور اللہ کا گھر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا. آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ آ جاتا. اب سن لیجیے, ٹیلی ویژن کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. کس نے بنایا؟ اور انسان بھی کون سے جن کا دماغ بڑا ہی سائنسی ہے, چائنا والے کی جاپانی. کس نے بنایا؟ پہلے کس نے بنایا تھا؟ جاپانیوں نے. کس نے بنایا؟ جاپانیوں نے. یہ چائنا والے تو 6 مہینے میں خراب ہو جاتے ہیں. جاپانی جن کے پاس 20 برس کا ہوگا آج تک کام کر رہا ہوگا. ایک ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جواب دیجیے نا. تو وہ جو ٹیلی ویژن جس پر اب ہزاروں میل دور اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ ٹیلی ویژن کس نے بنایا؟ جاپانی نے. کس نے بنایا؟ جاپانی نے. تو اس ٹیلی ویژن کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ میڈ ان جاپان. بلند آواز سے کہہ دینا میڈ ان جاپان. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میڈ ان جاپان ہزاروں میل دور کی چیز یہاں پر دکھا سکتا ہے, تو وہ لوگ جو میڈ ان رحمان ہیں وہ کیوں نہیں یہاں پہ بیٹھ کر وہاں کا منظر دکھا سکتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر میڈ ان جاپان ہزاروں میل دور اللہ کا گھر ہو, وہ یہاں پر دکھا دے. ہمارے محترم علماء تشریف لائے, آپ کو آج کی اس مبارک محفل میں خوش آمدید. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میڈ ان جاپان میں اتنی طاقت ہے, میں توجہ چاہوں گا بھائیوں,
کلائمیکس سے بات کو ختم کر رہا ہوں. میڈ ان جاپان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور کی تصویر یہاں پر دکھا سکتا ہے. تو کیا اللہ کے ولی جو میڈ ان رحمان ہے وہ بغداد میں بیٹھ کر الہلال مسجد میں اپنے مریدین کو نہیں دیکھ سکتے؟ بلند آواز سے جواب دینا. پھر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، بھائی تم غوث الاعظم پکارتے ہو، وہ تو بغداد میں ہے، وہ سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیسے سنتے ہیں؟ تم یہاں پر یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہو، گنبد خضرا میں کوئی نہیں سنتا. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہی جواب دوں گا، یا رسول اللہ کی صدا ہو یا غوث پاک کی صدا ہو، جواب ایک ہے. ارے بھائی تم کہتے ہو سن نہیں سکتے، سادہ سا جواب ہے. یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اس کو تو بیک کور بھی نہیں، یہ چھوٹا سا موبائل ہے، چھوٹی سی بیٹری لگی ہے. میں نمبر ملاؤں گا، یو ایس اے میں امریکہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوگا تو میں 10 سیکنڈ کے اندر اندر یہاں سے بات کروں گا، اس تک آواز پہنچے. آواز پہنچے گی کہ نہیں پہنچے؟ اگر دنیا کی سیٹلائٹ میں اور اس موبائل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری آواز کو امریکہ پہنچا سکتا ہے، تو خدا کی قسم کیا گنبد خضرا والے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم سب غلاموں کی آواز وہاں پر سماعت کر سکیں؟ ہم یہاں سے پکارتے ہیں، میرا نبی وہاں سے. آپ موبائل سے سناتے ہیں، میرا نبی موبائل کا محتاج نہیں ہے. ہم یہاں سے پکارتے ہیں، حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد ہماری پکار کو سنتے ہیں. کیسے سنتے ہیں؟ سادہ سا سمجھا دیا ہے. میرا خیال ہے اگر یہ بات ذہن میں رہی تو انشاءاللہ ہمیشہ کام دے گی. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.